الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل ہم مدات کے متعلق پڑھیں گے اور یہ سبق نمبر 17 ہے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سبق نمبر 17 میں ہم مدات کے متعلق پڑھیں گے۔ مد کا کیا مطلب ہوتا ہے، مد کا کیا معنی ہے؟ مد کا معنی ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا۔ یعنی کہ ہم مد کو اکثر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو مد کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو دراز کریں، لمبا کریں، کھینچیں۔ مد کے سبب کتنے ہیں؟ وہ کون سے سبب ہیں جس کی وجہ سے مد بنتی ہے؟ تو ایک حمزہ ہے اور ایک سکون۔ سکون سے مراد جزم، جزم کو ہم سکون بولتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ مد کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے مد متصل، دوسری ہے مد منفصل، تیسری ہے مد لازم، چوتھی مد ہے مد لین لازم، پانچویں مد ہے مد عارض اور چھٹی مد ہے مد لین عارض۔ اب چلتے ہیں مد متصل کی یعنی کہ پہلی قسم کی تعریف کی طرف۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد، جو آپ نے سبق نمبر 7 میں پڑھے ہیں، حروف مدہ الف واو اور یا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیم الف زبر جا، یہ الف مدہ ہے لیکن اس کے بعد حمزہ بالکل اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو مد متصل کہیں گے، یہ مد متصل ہے۔ اب ہم چلیں گے دوسری مد کی جو قسم ہے اس کی طرف، تو وہ ہے مد منفصل۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی کہ اسی کلمے میں نہ ہو بلکہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فی، اب یا مدہ ہے فی، اور جو انفسکم حمزہ ہے وہ فی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انفسی، انفسی کے ساتھ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اس سے آگے والے کلمے میں ہے، لہٰذا یہ مد منفصل ہوئی۔ اور مد متصل اور منفصل کو 2 2.5 الف، اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں 2 سیکنڈ یا 2.5 سیکنڈ آپ لمبا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب تیسری قسم ہے مد لازم۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، ٹھیک ہے، یہ دال جو چھوٹا سی جزم چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اور یہ تشدید کا سائن ہے، ان کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، یعنی کہ جانن، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد نون کے اوپر دیکھیے یہی والا جو سائن بنا ہوا ہے جس کو ہم سکون اصلی کہتے ہیں، تو یہ تشدید کہتے ہیں، یہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس کو مد لازم کہیں گے۔ اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد یہی والا جو ہے جو سائن ہے، اگر یہ آ جائے حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو گیا، اب اس کے بعد یہ دیکھیں سکون اصلی آ رہا ہے نون کے اوپر تو یہ مد لین لازم ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ان کو کتنا لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مد لازم اور لین لازم کو ہم 3 الف تک یعنی کہ 3 سیکنڈ کے برابر ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب مد عارض، اب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ وقف کہتے ہیں رکنا، جب ہم آیت پڑھتے ہوئے رکتے ہیں تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ادھر ہی ایک، آپ یہ دیکھیے ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہم رکے ہیں اس رکنے کو کہتے ہیں وقف، ٹھیک ہے۔ اب وقف میں یہ دیکھیے جو نون ہے اس کے اوپر تھی تو زبر عالمین، لیکن جب ہم رکے تو رکنے کی وجہ سے ہم نے اس کو زبر ہٹا کر اس کے اوپر جزم لگا دی، تو اس کو ہم عارضی سکون کہیں گے، عارضی جزم کہیں گے۔ تو اس طرح کی جب ہوگا کوئی سلسلہ تو اس وقت مد عارض کو ہم استعمال کریں گے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، یہ وقف کیا ہے، یہ پہلے سے نون کے اوپر جزم نہیں تھی بلکہ اس کے اوپر حرکت تھی، تو ہم نے جب ساکن کیا، وقف کیا، ہم رکے تو وقف کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو یہ عارضی جزم بن گئی، تو اس کو ہم عارضی سکون کہیں گے۔ مد لین عارض سیم ویسے حروف مدہ کی جگہ پہ حروف لین کو لگا دینا ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی کہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، اب یہ نون کے اوپر حرکت تھی لیکن جب وقف کیا تو وہ وقف کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے ختم ہو گئی، بلکہ اس کو ہم نے عارضی سکون میں تبدیل کر دیا، اور اس سے پہلے حروف لین ہے، یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین بنا، اس لیے پھر حروف لین کے بعد جب عارضی سکون آیا تو یہ مد لین عارض بن گئی۔
اگلا سوال ہے کہ ہم اس کو کتنا لمبا کر سکتے ہیں. مد عارض کو آپ 1 الف 2 الف 3 الف تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس کی 1 الف کی مقدار سے مراد آپ 1 سیکنڈ آسان الفاظ میں لے لیں کہ 1 سیکنڈ کی جتنی مقدار ہوتی ہے آپ اتنا لمبا کر سکتے ہیں اس کو. تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو. تو آپ غور سے سنیے گا کہ ہم سبق نمبر 17 کو کیسے درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کے ساتھ ہے لہٰذا مد متصل ہے. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. اس میں بھی سیم ویسا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے اور حمزہ بھی ادھر ہی ہے اسی کلمے میں ہے تو یہ بھی مد متصل ہوگی. جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. اب ادھر دیکھیں آپ، ہم نے پڑھا تھا کہ سبق نمبر 8 میں کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات برابر ہوتے ہیں، قائم مقام ہوتے ہیں. تو ادھر دیکھیے ادھر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، ادھر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد حروف حمزہ آ رہا ہے اور اسی کلمے میں آ رہا ہے. تو اس لیے حروف مدہ کی جگہ پر کھڑی حرکت استعمال ہوئی ہے، کھڑا زبر استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم ادھر بھی مد متصل کا قاعدہ استعمال کریں گے. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، ولا ای. ادھر بھی حروف مدہ ہے، یا دیکھیے یہ والا یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ اور حمزہ بھی اسی کے ساتھ ہے تو لہٰذا مد متصل. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. اس میں اولا لام پر کھڑا زبر ہے، حروف مدہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ اسی میں ہے لہٰذا مد متصل. اب ادھر دیکھیے کہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر حروف مدہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو حمزہ بھی اسی کلمے میں کھڑا زبر کے بعد تو لہٰذا یہ مد متصل ہوئی. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولا ای. کاف زبر کا، اولئک. حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا. حمزہ زیر ای، حدائی. قوف زبر قا، حدائق. یہ ایک ہی کلمہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے. اب ادھر بھی حروف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش اور حمزہ اسی کے ساتھ ہے لہٰذا مد متصل. قاف پیش کو، را واو پیش رو، قرو. حمزہ دو زیر ان، قرو ان. ادھر بھی مدہ لیٹر کے بعد حمزہ ادھر ہے لہٰذا مد متصل. حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی. یا الف زبر یا، اولیاء. حمزہ زبر آ، اولیاء. اب ادھر بیما، بیما یہ الگ کلمہ ہے، ضلع الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں. تو یہ ہے الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے لیکن حمزہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ اگلے کلمے کے ساتھ ہے تو یہ مد منفصل. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، زی. لام زبر لا، زیلا. بیما زیلا. اب ادھر بھی ویسا ہے، حروف مدہ ہے لیکن اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل. قوف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن. نون الف زبر نا، آمنا. قالوا آمنا. اب جب بھی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے نا یا ایھا الذین، یا جہاں پر بھی آئے گا اور جب اس کے اوپر مد لگی ہوگی تو سمجھ لیں کہ وہ یا الگ ہے، اگلا کلمہ الگ ہے،
ٹھیک ہے، یہ یا الگ ہے، بظاہر تو کٹھا لکھا ہوا ہے لیکن یہ الگ ہے، تو لہٰذا کھڑا زبر رفع مدہ کی جگہ پر استعمال ہوا، اور حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر اور، یا اور، ضاد پیش دو، یا اردو۔ اب ادھر ہا کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، لیکن اولائی الگ کلمہ ہے، ہا الگ ہے، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر اور حمزہ اولائی کے ساتھ ہے، تو یہ مد منفصل ہوئی۔ لیکن ادھر آپ دیکھیے کہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اولائی میں ہے، تو یہ مد متصل ہوئی۔ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ اب ادھر یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زہر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، اسرائی، لام زبر لا، اسرائیل۔ اب یا بنی اسرائیل۔ اب دیکھیں یہ ہے حروف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن حمزہ ہے اس را کے ساتھ اگلے کلمے کے ساتھ، تو یہ ہوئی مد متصل، لیکن را الف زبر را الف مدہ اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ والی مد ہوئی مد متصل۔ اب یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے، تو یہ مد لازم ہوگی۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ آگے حروف مدہ ہے، الف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی، تو مد لازم۔ دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا، تا دو زیر تین، دابتن۔ اب ادھر دیکھیے کھڑا زبر ہے، حروف مدہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حمزہ بھی اس کے بعد آ رہا ہے سکون اصلی، تو لہٰذا مد لازم ہوگی۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ اب ادھر دیکھیے کھڑا زبر حروف مدہ کی جگہ پر ہے، اس کے بعد زال کے اوپر کیا ہے سکون اصلی، تو مد لازم۔ حمزہ ذال کھڑا زبر آذ، ذال زبر ذا، آذ، کاف زبر کا، آذکا، را یا زبر روی، آذکروی، نون زیرنی، آذکرینی، جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان۔ اب حروف مدہ تھا، اس کے بعد سکون اصلی ہے، تو یہ مد لازم ہوئی۔ اب ادھر حروف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی ہے، تو یہ بھی مد لازم۔ میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مدہام، میم زبر ما، مدہام، تا کھڑا زبر تا، مدہامتا، نون زیرنی، مدہامتانی۔ اب ادھر الف مدہ ہے، جیم پر سکون اصلی ہے، مد لازم، پھر واو مدہ ہے، نون پر سکون اصلی ہے، دونوں ہی مد لازم ہے۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا الف جیم زبر حاج، آتو حاج، جیم واو نون پیش جون،
اتحاجون نون یا زیرنی اتحاجونی. اب ادھر الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی تو مد لازم. کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کاف، تا دو زبر تن، کافتن. اب ادھر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہ بھی مد لازم. حمزہ لام زبر ال، حا الف قاف زبر حاق، الحاق، قاف زبر قا، الحاق، تا پیشتو، الحاقۃ. اب ادھر صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی کہ حروف مدہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، تو کھڑا زبر کو ہم فا کے اوپر دیکھیں گے، کس کے اوپر سکون اصلی ہے، تو یہ ہوئی مد لازم. مد لازم ہے اور اس کو ہم 3 الف لمبا کریں گے. واو صاد زبر وص، صاد فا کھڑا زبر صوف، وصوف، فا کھڑا زبر فا، وصوفا، تا زیرتی، وصوفاتی. مزید آگے چلیں گے. اب ادھر آپ دیکھیے حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد جیم پر سکون اصلی ہے تو مد لازم. اس میں بھی ویسا ہی ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم. اس میں بھی کھڑا زبر حروف مدہ کی جگہ پر ہے اور اس کے آگے سکون اصلی ہے تو مد لازم. اس میں بھی مد لازم ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی. اس میں بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تو مد لازم. حا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کیا، واو زبر وا، حا الف جیم زبر حاج، وحاج، جیم زبر جا، وحاج، ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ، تا زبر تا، حا ضاد کھڑا زبر حاض، تحاض، ضاد واو پیش دو، تحاضو، نون زبرنا، تحاضون، یا پیش یو، حا الف دال زبر حاد، یحاد، دال واو پیش دو، یحادو، نون زبرنا، یحادون. حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، این یا، تا زبر تا، این یا تا، میم الف سین زبر ماس، این یتماس، سین الف زبر سا، این یتماسا. اب ادھر حروف مدہ ہے، الف مدہ، اس کے بعد لام پر جو ہے سکون اصلی ہے تو مد لازم. واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولض، ضاد الف لام زبر ضال، ولضال، لام یا زیر لی، ولضالی، نون زبرنا، ولضالین. ٹھیک ہے. اب یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے نا، یہ وقف کی علامت ہوتی ہے. اگر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ.
لمبا بھی کر دیں گے کیونکہ یا لین یا مدہ اس کے اوپر بعد یہ عارضی سکون بن جائے گا، زبر ختم ہو جائے گی اور عارضی جزم بن جائے گی، تو یہ بن جائے گی مد عارض۔ تو آگے بھی ایسا ہے، اس میں اب یا کھڑا زبر ہے اس کے اوپر، اس کے بعد حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لیکن یا الگ ہے، الیل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یا جہاں پر بھی آئے گا کھڑا زبر تو آپ نے اس کو الگ ہی رکھنا ہے، وہ الگ ہی ہوگا، تو یہ مد منفصل ہے۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لل، یا اولل، حمزہ لام زبر ال، یا اولل ال، با الف زبر با، یا اولل البا، با زیر بی، یا اولل البابی۔ اب ادھر وقف کریں گے، وقف میں با یہ ساکن ہو جائے گا، عارضی جزم لگ جائے گی، زیر ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کو لمبا بھی کریں گے کیونکہ الف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے تو مد عارض بنے گی تو لمبی ہوگی۔ یا اولی الالباب۔ اب آگے یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، سین الف زبر سا، یا تا سا، حمزہ زبر آ، یا تا سا آ، لام واو پیش لو، یتساءلوا، نون زبرنا، یتساءلون۔ اب ادھر حرف مدہ ہے اور حمزہ اسی کے ساتھ ہے، یتساء، ٹھیک ہے، تو یہ مد متصل ہوئی، اور اب وقف کریں گے تو یہ زبر ختم ہو جائے گی اور عارضی جزم لگ جائے گی تو یہ مد عارض بن جائے گی، یتساءلون۔ مزید آگے را با زبر رب، با لام زیر بل، ربل، عین کھڑا زبر ع، رب الع، لام زبر لا، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمی، نون زبرنا، رب العالمین۔ اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا رب العالمین۔ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، وقف کریں گے تو ڈبل زیر ختم ہو جائے گی، عارضی جزم لگے گی تو یہ بن جائے گا خوف، مد لین عارض ہے کیونکہ رف لین کے بعد عارضی جزم آئی، عارضی سکون آیا، اس لیے لمبا بھی کیا۔ تو اب ادھر بھی قاف پیش کو، را یا زبر روئی، قروئی، شین دو زیر شن، قریشن، تو جب وقف کریں گے تو قریش۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ عزت ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔